السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ آغاز کریں گے کلاس کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ارزقنا اخلاص، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی، اللہم انی اسألک فہم النبیین وحفظ المرسلین والملائکۃ المقربین، اللہ آمین۔ جی، فقہ اسلامی پڑھ رہے ہیں ہم الحمدللہ، اور ہم نے ایک جائزہ پڑھا تھا فقہ اربعہ کے مذاہب، ان کے اصول، ان کی کتب کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد مسلکی فقہ کی اشاعت کے کچھ اسباب تھے جو ہم نے پڑھے تھے کہ کیوں مسلکی فقہ کی اشاعت پر زور دیا گیا، یا پھر اس کو ترویج دلانے کے لیے کون کون سے اسباب اختیار کیے گئے، جس میں ہم نے سب سے امپورٹنٹ چیز تقلید پڑھی تھی اور اس کا کیا کنسپٹ ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے جماعت سازی اور امارت اور فرقہ واریت اور گروہ بندیاں کس طرح ہو گئی ہیں، آج اسلام کا کیا حال ہے، جمود کا جو دور ہے وہ الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان ساری چیزوں کے پڑھنے کے بعد یہ تجزیہ جب ہم نے پڑھا تو اس کے بعد اب جس چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے تدوین نو، یعنی دوبارہ سے فقہ اسلامی کی تدوین اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ حق کیا ہے وہ واضح ہو سکے، اور ایسا لٹریچر سامنے آئے اسلامک فقہ کا جو تمام متفرق مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، اس دین کی اشاعت کی ضرورت ہے، اور جس کے لیے ہمارے پاس صحیح ماخذ قرآن اور سنت، جو بہترین اور عمدہ اور سب سے بنیادی دو معیار ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تدوین نو کی جائے۔ تو انشاءاللہ اسی سے آغاز کریں گے فقہ اسلامی کی بک کے پیج نمبر 203 203 صفحے سے۔ ہمارے اس دور میں علوم کے ہر فن میں تدوین نو بھی ہوئی ہے، جس سے وہ علم مزید نکھرا ہے۔ جب بھی تجدید ہوتی ہے یا پھر تدوین نو ہوتی ہے، نیو ایڈیشن آتا ہے، تو پھر وہ اس علم کو مزید امپروو کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا آخرت کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو۔ جنرلی اسپیسیفک کسی خاص علم کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ ہر علم اور ہر فن کی تدوین نو کے حوالے سے بات کی جا رہی۔ فقہ کا علم بھی دور جدید میں تدوین نو کا ہی متقاضی ہے، یعنی تقاضا کرتا ہے اس دور میں علم فقہ کی بھی تدوین نو ہو، تاکہ یہ علم بھی نکھرے اور عوام کو اس میں تکلف اور شدت کی بجائے سادگی اور آسانی نظر آئے۔ ایک تو یہ مقصد ہے کہ نکھریں دور جدید کی اعتبار سے، دوسرا یہ کہ عوام کو جو تکلف اور شدت سابقہ فقہ کی وجہ سے برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کی بجائے ان کے لیے سادگی اور آسانی پیدا ہو۔ اور یہ تدوین نو قرآن و سنت کی روشنی میں ہی صرف اثر نو ہونی چاہیے، اور اس کے چند ایک فوائد یہ ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں لیکن چند ایک فوائد یہاں پر درج ہیں کہ تمام مذاہب کے ماہرین اور مقلدین قریب آئیں گے اور نفرت کم کی جا سکے گی۔ قرآن و سنت کے مقابلے میں قدیم فقہی کتب خود بہت دقیق، مشکل اور انتہائی مختصر ہیں، انہیں سلیس یعنی آسان انداز میں پیش کرنا بہت بڑی خدمت ہوگی۔ یعنی جتنا بھی ہمارا فقہی کتب کا مواد موجود ہے بہت ہی مشکل ہے اور مختصر ہے، تو اس کو آسان انداز میں پیش کیا جائے۔ مسلکی غلبے کی وجہ سے ان کتب کا علمی معیار بھی محدود ہے، لمیٹڈ ہے، چونکہ ہر مسلک نے اپنا اپنا اصول، قاعدہ اور اپنے آپ کو مقید کر کے رکھا ہے، اس وجہ سے اس میں ایک ایکسپلورر جو ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا ہے، تو علمی معیار بھی محدود ہے،
اس مسلکی غلبے کی وجہ سے. انہیں سمجھنا ایک عام طالب علم تو کیا فارغ التحصیل عالم کے لیے بھی خاصا دشوار ہوتا ہے. یعنی ایک شخص جو علم حاصل کر لیتا ہے، فارغ ہو چکا ہوتا ہے اپنی تمام تعلیمات سے، تعلیم اپنی حاصل کر کے فارغ التحصیل ہوتا ہے، عالم بن چکا ہوتا ہے، اس کے باوجود اسے اس مسلکی فقہ کو سمجھنے میں خاصی دشواری ہوتی ہے. یہ تدوین نو فقہ کی آسانی کا بڑا سبب بنے گی. ان کتب میں ایسے احکام بکثرت ہیں جن کی علت ہی بیان نہیں کی گئی ہے. اس خدمت کے ذریعے علت و اسباب پیش کر کے ہر ایک کو قائل کیا جا سکے گا، کیونکہ ہمارے پاس معیار اگر تو قرآن و حدیث میں کوئی احکام نہیں ملتے تو اس کی علت ہونا ضروری ہے، یا پھر اگر اس کو قرآن و حدیث سے سالو کرتے ہیں تب بھی علت بیان کرنا ضروری ہے. تو علت کے بغیر بہت سے احکام موجود ہیں. تو یہ دین کی بہترین خدمت ہوگی کہ اس کے ساتھ علت اور اسباب پیش کر دیے جائیں تاکہ ہر ایک کو قائل کرنا آسان ہو. ان کتب کا اسلوب ایک جیسا نہیں، چونکہ ہر مسلک نے اپنے اپنی نوعیت کے اعتبار سے فقہ کو مرتب کیا ہے، اس لیے سب کا انداز بیاں بہت مختلف ہے. تو جب تدوین نو کا کام ہوگا تو ایک ہی سٹائل پر ہوگا. اس وجہ سے معمولی مسائل میں غیر ضروری طوالت ہے جس کو ختم کیا جائے گا. پانی کا استعمال چاہے وہ کنویں کا ہو یا بہتا پانی یا کھڑا، اس پر مسائل وضو میں لمبی لمبی مفروضہ بحثیں ہیں. تو ان بحثوں کو بھی جو ایک قاری کے لیے پڑھنا اس کے وقت کا ضیاع ہے اس کو بھی مائنس کر دینا چاہیے، یعنی ایکسٹرا چیزوں کو نکال دینا چاہیے. ایک طالب علم ان قدیم فقہی کتب سے کتنا مستفید ہوتا ہے، کتنا مستفید ہو سکتا ہے. ایک مصری عالم کا حال دل سنیے کہ اس نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ وہ عالم بن گیا، اس کے باوجود بھی وہ اپنا ایک تجزیہ دیتا ہے کہ ایک طالب علم ان قدیم فقہی کتب سے جب علم حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے. جامعہ ازہر میں ہم نے، یہ طالب علم مصری خود بیان کرتے ہیں، جامعہ ازہر میں ہم نے باب وضو 3 ماہ میں پڑھا، مگر وضو کی حقیقت و سہولت سمجھ نہ آ سکی. یہاں تک کہ فقہ و سنہ نے آنکھوں پر سے پردہ اٹھایا. ہم میں بہیتری یعنی بہت سے جامعہ ازہر میں 12 اور 15 برس رہتے ہیں. یعنی ان مدارس میں 12 یا 15 برس ایک طالب علم رہتا ہے، اور مذاہب اربعہ میں کسی ایک مذہب کی اکثر و بیشتر کتابیں پڑھ جاتے ہیں. بہت سی کتابیں ایک ہی مذہب کی پڑھ پاتے ہیں، یہاں تک کہ فضیلت کی سند بھی مل جاتی ہے. لیکن جب آخر میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ باوجود اتنی کتابیں رٹ جانے کے خود اس مذہب کی بھی تحقیق حاصل نہیں ہو پائی. دوسرے مذاہب کی تحقیق اور تفسیر و حدیث کا علم تو بہت دور رہا. یعنی اتنے سال دینے کے باوجود ایک طالب علم اپنے مسلک کی فقہ کو ہی مکمل نہیں جان پاتا تو دوسرے مذاہب کو وہ کیسے پڑھے گا؟ اور ایک طالب علم کتنا اپنا وقت دے گا؟ اس کے بعد اس کو پھر فردر کام بھی تو کرنا ہے نا. چنانچہ ہم ہمیشہ حیرت و اضطراب میں پڑے رہتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں طریقِ ترجیح تک نہیں جانتے. یعنی جب اختلافی مسائل آتے ہیں تو ہم یہ طریقہ کار جان ہی نہیں پاتے کہ ترجیح ہم کس قول کو دیں، کیونکہ ہمیں اتنا پڑھایا جاتا ہے، اتنا الجھایا جاتا ہے، اتنا مشکل کر دیا ان کنسیپٹس کو. حالانکہ قرآن و سنت تو بہت آسان ہے. اگر ان 2 ماخذ کو ہی لے لیا جائے تو پوری فقہ سمجھ آ جائے گی، تمام مسالک کی فقہ جمع ہو سکتی ہے. اسی لیے تدوین نو کی ضرورت ہے تاکہ طالب علم کے لیے بھی آسانی ہو اور جو عوام الناس ہے ان کے لیے بھی آسانی ہو. مختلف قسم کے عجیب رویے بھی ہیں جو معاشرے میں دیکھنے میں آتے ہیں. مسلکی فقہ کی سچائی اور برتری ثابت کرنے کے لیے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث میں تو بڑا اختلاف ہے. یعنی اپنی مسلک کی فقہ کو برتر بنانے کے لیے یہ تک کہہ دیا جاتا ہے کہ حدیث میں تو بڑا اختلاف ہے، اس لیے اسے سمجھنا ہر فرد کا کام نہیں. یہ صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، ہر فرد اس میں ماہر نہیں ہو سکتا. بلکہ اس کے لیے فقہاء کرام نے فقہی مسائل کو ترتیب دے دیا ہے، اسے سمجھنا ہی اب زیادہ بہتر ہے. یعنی حدیث قول رسول اللہ اب کوئی ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے فقہاء کرام نے فقہی مسائل ترتیب دیے ہیں، ان کو جانے تو زیادہ بہتر ہے. اسی طرح کچھ فقہی اصول و ضابطے بھی ایسے مہیا کر دیے گئے جن میں آیات و احادیث کو متعارض اور مختلف ثابت کیا گیا. یعنی کچھ فقہی اصول و ضابطے ایسے بنا دیے گئے
کہ جن میں آیات و احادیث کو آپس میں اس طرح سے سامنے رکھ دیا گیا کہ ایک طرف قرآن اور دوسری طرف اس کے اگینسٹ میں حدیث کو لا کے آپس میں کنٹراڈکٹ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہاں کنٹراڈکشن ہو رہا ہے، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ ہو رہی ہیں، اور دونوں کو مختلف ثابت کیا گیا ہے. اور آیات کو تو یعنی قرآنی آیات کو تو علم قطعی قرار دے کر نتیجتاً احادیث کو علم ظنی بنا دیا گیا، جن سے صحیح حدیث کی تخفیف ہو گئی. یعنی ترجیح دے دی قرآن پاک کی آیت کو، اور احادیث کو علم ظنی کہہ کر اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا اور اس کو وزن میں ہلکا کر دیا گیا، اس کی اہمیت کو کم کر دیا گیا. تو یہ رویہ بھی بالکل نامناسب ہے. احادیث کی اہمیت مزید کم کرنے کے لیے یہ بھی باور کرایا گیا کہ ان احادیث سے عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آیات سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. ان رویوں کا جواب دینا مقصود نہیں، بلکہ صرف اتنا ضرور عرض کرنا فرض سمجھتے ہیں کہ یہ سب رویے تقلید کے کرشمے ہیں. یعنی ان ساری باتوں کا جواب دینا مقصد نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس نتیجے پر پہنچا جائے کہ یہ کہنے پر کچھ لوگ کیسے مجبور ہو جاتے ہیں صرف اور صرف تقلیدی رویے کی بنا پر، جو اس کی بقا کے لیے اپنائے گئے ہیں، یعنی تقلید کی بقا کے لیے اور اپنے مسلک کی بقا کے لیے اپنائے گئے ہیں، جن میں تضاد ہے. اس لیے کہ جہاں یہ ضابطہ لاگو ہوتا نظر نہ آیا، وہاں نہ صرف حدیث کو سر آنکھوں پر رکھا گیا، اب جہاں پر ان کا اپنا بنایا ہوا ضابطہ کوئی لاگو نہیں ہو جاتا ہے تو پھر نہ صرف حدیث کو سر آنکھوں پر رکھا گیا بلکہ اس کی ایسی تعویل کی گئی جہاں اصول بھی اپنا سر پکڑ بیٹھے. تو بہت سی جگہوں پر جہاں ضرورت محسوس یہ کرتے ہیں تو وہاں پر حدیث کو لے لیتے ہیں اور تعویلیں بھی تلاش کر لے رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جس دل میں ہو وہ ایسے رویوں کی ضرور نفی کرے گا، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بلند تر مقام قال اللہ و قال رسول اللہ ہے. وہ ضرور یہ باور کرے گا کہ ان مسائل میں یعنی قرآن و حدیث میں اختلاف کے بجائے اپنی لا علمی یا اس صلاحیت کا فقدان ہے. یعنی فقدان قرآن و حدیث کی کنٹروڈکشن میں، یعنی قرآن و حدیث میں کہیں بھی کنٹروڈکشن نہیں، بلکہ فقدان اس بات کا ہے کہ ہمارے اندر علمی صلاحیت کم ہے. اس بات کو تسلیم کیا جائے اور اپنے علم اور صلاحیت کو بڑھایا جائے تاکہ قرآن اور حدیث میں آپس میں مطابقت پیدا کی جا سکے. تو ان مسائل میں اختلاف کی بجائے اپنی لا علمی یہ صلاحیت کا فقدان ہے جو قرآن و سنت کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے بظاہر اختلاف کو سمجھنا صلاحیت نہیں. قرآن اور سنت میں اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو اس کو سمجھنا صلاحیت نہیں، بلکہ اس کے مدلل حل کو سمجھنا ہی اصل صلاحیت اور اہلیت ہے. کہ اگر کہیں کوئی تضاد نظر بھی آ رہا ہے تو اس کی بہت سی گہرائیاں ہیں، کس ٹائم پیریڈ میں کون سی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ کون سا موقع تھا، اس کا شان نزول کیا تھا، اسی طرح آیت اس کا شان نزول کیا ہے، کس موقع پر کہی گئی. دونوں کے ناسخ و منسوخ دونوں کے اسباب دیکھے جائیں گے. کہ اگر ہم شخصیت پرست نہ بنیں، غلو سے اجتناب کریں اور رسالت کی عقیدت میں آ جائیں تو سارا دین ایک خوبصورت گلدستہ نظر آئے. بہترین بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم شخصیت پرست نہ بنیں، تقلید سے نکل جائیں، مقلد خود کو نہ بنائیں، غلو سے اجتناب کریں اور رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو حتمی سمجھنا، اس عقیدت میں اگر آ جائیں تو سارا دین ایک خوبصورت گلدستہ نظر آئے. اس کے برعکس موجودہ فقہی سرمایہ میں ذکر شدہ فتاوی استنباطات یا اجتہادات میں بظاہر یہ اختلاف قرآن و سنت کی نسبت کہیں زیادہ ہے. یعنی جب ہم پوری اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز زیادہ سامنے آتی ہے کہ قرآن و سنت میں اتنا تضاد نہیں ہے جتنا تضاد اسی ایک ہی مسلک کے مختلف فقہا، علماء، شاگرد اور مشائخ یعنی اساتذہ کے درمیان فتاوی میں، استنباطات میں اور اجتہادات میں جو اختلاف ہے وہ کہیں گنا زیادہ ہے، جو نہ صرف فروعی ہے بلکہ اصولی بھی ہے. کہیں سہو ہے تو کہیں غلطی اور کہیں بالکل ہی لا علمی ہے. مگر ہماری عقیدت یہاں ان کے لیے آزار تلاش کرتی ہے. یعنی اگر کوئی بات
ان کی فقہی علماء کے درمیان اختلاف کے طور پر سامنے آتی ہے تو اس کے لیے تعویلات اور عذر تلاش کیے جاتے ہیں اور عجیب و غریب تعویلات بھی تلاش کی جاتی ہیں. لیکن اگر قرآن اور حدیث میں اگر بظاہر تضاد نظر آتا ہے تو اس میں حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ رویہ بھی بالکل درست نہیں. ہمیں ماننا چاہیے کہ سب فقہاء کرام کی مثبت کاوشیں تھیں اور مسائل کے ادراک میں ان کا یہ توسع تھا، یعنی ان کی وسعت تھی جسے اپنے دور کے جدید تقاضوں کے مطابق انہوں نے پیش کیا. یعنی ان ائمہ کرام کی کوششوں پر کسی کو کوئی شک نہیں، کیونکہ اگر کوئی ان کا قول قرآن و حدیث کے خلاف ملتا ہے تو ہمارے حسن ظن ہے کہ ان کے سامنے صحیح حدیث آئی ہی نہ ہوگی. تو یہ ائمہ ہدیٰ ہمیشہ حق کی طلب میں رہتے. ان کے یہ اجتہادات نہ عصبیت و عناد پر مبنی تھے اور نہ ہی شہرت و جدال کی خاطر تھے. یعنی انہوں نے جو بھی اجتہادات کی اس میں نہ تو عصبیت تھی، نہ عناد یعنی دشمنی تھی، اور نہ ہی انہیں کسی بھی قسم کی شہرت کا شوق تھا اور نہ جھگڑا کرنا ان کی عادت تھی، بلکہ ان کی یہ ساری محنت خدمت دین کے لیے ہی تھی. یہی وہ سچائی ہے جسے اگر ہم سمجھ لیں تو شاید ہمارا تعصب اور تسلب ماند پڑ جائے اور مسلکی مسائل کی شدت میں بھی کمی آ جائے. یہ بھی درست نہیں کہ کسی ایک فقیہ کے اقوال و فتاوی کو ہی دین کی حقیقی اور صحیح تعبیر سمجھ لیا جائے. ایسا کرنے سے ہم جہاں قرآن و سنت کے معانی کو ایک ہی فقیہ کے فہم تک محدود کر دیں گے، یعنی صرف نقصان پھر یہ ہوگا ایک مسلک سے تھم جانے کا کہ پھر ہم قرآن و سنت کے معانی کو ایک ہی فقیہ کے فہم تک محدود کر دیں گے. جہاں یہ ہوگا وہاں دیگر فقہاء کرام کے علم سے بھی محروم ہو جائیں گے. یہی تو نتائج ہیں اس عقیدت کے کہ بغیر سند کے بیان شدہ ایک قول صحیح حدیث سے بھی زیادہ درجہ پا جاتا ہے. پھر اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. اور حدیث کے ابلاغ اس پر کی گئی صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کی تحقیق و محنت کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. صحابہ کرام کا میدان، تابعین اور تبع تابعین کا میدان تو احادیث کے ابلاغ پر تھا، اور ہمارا میدان مسلکی فقہ کو مضبوط کرنے اور آگے پہنچانے میں ہے. بلکہ منفرد و مسلکی امتیازی مسائل کی اہمیت سنت رسول سے ہے، اور اپنی فقہی کتب کی اہمیت کتب حدیث سے بھی برتر ہو جاتی ہے. ہونی تو یہ چاہیے تھی اہمیت حدیث رسول کی، لیکن زیادہ برتر چیز فقہی کتب میں کتب حدیث کے بجائے ان کی اپنی کتابیں ہو گئیں. یہ بھی ایک عام خیال ہے کہ اگر مروجہ مسلکی فقہ پڑھ لے تو اسے فقہ آ جاتی ہے. وہ نہ صرف فقیہ ہوتا ہے بلکہ فتاوے لکھنے کا بھی اہل ہو جاتا ہے. مگر کیا فتویٰ لکھنا اور فقاہت کے منصب عالی پر فائز ہونا اتنا آسان ہے؟ ہمارے خیال میں یہ فقہ کی توہین ہے. اگر فقیہ بننا اتنا آسان ہوتا تو ہمارے ائمہ اسلاف اس دشت میں سہرن وردی نہ کرتے، یعنی اپنے آپ کو تھکاتے نہ، اور علم و تجربہ اور عمر رسیدگی کے باوجود افتاء میں بھی انتہائی محتاط نہ رہتے. جو ائمہ کرام ہیں اور اسلاف ہیں انہوں نے تو اپنی پوری زندگی علم کے لیے وقف کر لی، پھر بھی ان سے اگر کوئی فتویٰ پوچھنے آتا تو وہ حد درجہ محتاط ہوتے اور کوشش کرتے کہ پچھلے اسلاف کے اقوال میں سے ہی کوئی فتویٰ بیان کر دیں. لیکن اب ایک مفتی بننا اتنا آسان ہو گیا، فقیہ بننا اتنا آسان ہو گیا، مجتہد بننا اتنا آسان ہو گیا کہ ایک مسلک کی کتابوں کو چاٹ کر ان کے اصولوں کو یاد کر کے ایک شخص اس کے نام کے آگے مفتی، فقیہ، مجتہد اور کتنے بڑے بڑے القابات ہو جاتے ہیں کہ اس کا نام تو ایک چھوٹا سا آخر میں رہ جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے نام کے آگے کئی تعداد میں القابات لگ جاتے ہیں کہ پوری طویل فہرست ہوتی ہے اس کے نام کی، پھر آخر میں جا کے اس کا اپنا نام ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصلی نام، اصلی سٹیٹس تو یہ ہے. فقاہت تو ایسا ملکہ ہے جو طویل مگر مسلسل گہرے مطالعے کا متقاضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ مسلسل گہرائی کے ساتھ ایک طویل عرصے تک مطالعہ کیا جائے، اور تمام ائمہ فقہا کے تجربے اور علم سے مستفاد فہم کا نام ہے. یعنی جتنے بھی ائمہ اور فقہا گزرے ہیں ان سب کے علم سے مستفید ہونے کا نام ہے، جو محدود علم اور محدود تجربے سے حاصل نہیں ہوتا. مروجہ فقہ ایک تو محدود علم کا نام ہے، سب سے پہلی بات.
کہ جو ابھی ہمارے ہاں رائج فقہ ہے، ہر مسلک کی لے لیں تو محدود علم کا نام ہے، اور دیگر فقہاء کرام کی فقاہت و بصیرت سے لا علمی کا بھی نام ہے. یعنی کسی نے ایک ہی عالم کی فقہ کو لے لیا ہے تو باقی فقہاء اور اسلاف کے علوم کو سائڈ پر جب کر دیا ہے تو پھر دیگر جتنے بھی فقہاء کرام ہیں ان کی فقاہت اور بصیرت سے تو لا علمی ہی ہو گئی. اس لیے اس فقہ میں زیادہ سے زیادہ مسلک کی نمائندگی تو ہو سکتی ہے مگر اسلامی فقہ کی نہیں. یعنی ایسا مجتہد، ایسا فقیہ جو بھی اس کا درجہ ان کے مدارس ان کو دیتے ہیں، جو بھی ڈگری دیتے ہیں، اس میں وہ اپنے فقہ کا پروموٹر تو زیادہ بنتا ہے، مسلک کا پروموٹر تو زیادہ بنتا ہے، لیکن اسلامی فقہ کا وہ نمائندہ نہیں کہلا سکتا، کیونکہ اسلامی فقہ میں وسعت ہے جہاں آپ کو نہ صرف چاروں فقہاء کرام کی فقاہت نظر آئے گی بلکہ آج تک فقاہت کے جتنے بھی مثبت مظاہر دیکھنے یا سننے میں آئے ہیں وہ بھی اس میں ملیں گے. اسی طرح یہ خیال بھی درست نہیں کہ اگر کوئی حدیث پڑھنا شروع کر دے تو فقاہت اس سے رخصت ہو جائے گی، کیونکہ حدیث رسول فقاہت کی پہلی اینٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث پڑھتے رہیں گے تو اس سے فقاہت نہیں آئے گی، حالانکہ فقہ کی بنیاد ہی حدیث ہے. صحیح کی کتب ہو یا کتب سنن و موطا، یہ سب فقہ و حدیث کے مجموعے کا نام ہے. یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، صحیح کی کتابیں ہوں یا سنن کی کتابیں ہوں یا موطا امام مالک ہو، یہ سب فقہ اور حدیث کے ہی تو مجموعے کا نام ہے اور اسی فقاہت کے مظاہر ہیں، اور ان کے مؤلفین نے ابواب لکھ کر پیش کیے ہیں. فقہاء و محدثین کی وہ جماعت جو فقہ اور حدیث کی ماہر تھی انہیں امام و فقیہ دونوں کا خطاب دیا گیا، اور بعض فقہاء محدثین صرف ایک خصوصیت رکھتے تھے تو انہیں ان کے اپنے اپنے میدان میں مہارت کی بنا پر امام کے لقب سے ملقب کیا گیا. بعض محدثین صرف احادیث کو جمع کرنے والے تھے جنہیں مسند کا لقب دیا گیا. جو اسناد کو چلا دے اسے مسند کہتے ہیں، اسناد بیان کرنے والا جو اسناد بیان کر دے. قرآن و سنت نے مکمل مہارت کے بغیر اجتہاد یا تفقہ ممکن نہیں. یعنی قرآن و سنت نے مکمل مہارت جب تک حاصل نہ ہو تب تک کوئی بھی اجتہاد یا تفقہ نہیں کر سکتا. قرآن و سنت نے مکمل مہارت ہی انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اجتہاد کر سکے یا تفقہ کر سکے. اسی کا تقاضا ہے کہ فقیہ کے اجتہادات یا فقہی مسائل کو اس علمی مہارت کی روشنی میں پرکھا جائے جس طرح دوسرے علوم کے ماہرین کو پرکھا جاتا ہے. علماء حدیث نے بعض کتب فقہ کا مطالعہ کیا تو اپنے محسوسات قلم بند کیے بغیر نہ رہ سکے. ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، لا عبرت بنقل النہایتی ولا ببقیتی شراح الہدایتی فإنهم ليسوا من المحدثین ولا اسندوا الحدیث الى احد من المخرجین. نہایہ شرح ہدایہ ہے. نہایہ ایک کتاب ہے جو ہدایہ کی شرح ہے اور دیگر شارحین ہدایہ کی نقل کردہ روایات حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. یعنی جو کتاب ہدایہ اس کی شرح نہایہ اور اسی طرح ہدایہ کی دیگر شارحین، دیگر جنہوں نے شرح کی ہے، ان کی بھی نقل کردہ روایات حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ایک تو وہ محدث نہیں. پہلی وجہ کیوں ان احادیث کو جو اس کتاب میں ہدایہ میں یا پھر اس کی جتنی بھی شرح کی گئی ہیں اس میں یہ بیان کی گئی ہیں، ان کی وضاحت بیان کی گئی ہیں، تو ان روایات کو اس لیے نہیں لیا جائے گا کیونکہ ایک تو وہ محدث نہیں، دوسرے وہ روایات کا سورس یعنی ماخذ بھی بیان نہیں کرتے کہ یہ کہاں سے لی گئی. اس کی سند میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے اس وجہ سے کہ کس محدث نے اس روایت کی تخریج کی ہے، یعنی کسی محدث نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کیا. یعنی بالکل یونیک احادیث ہیں جو لائے ہیں ہدایہ کے رائٹر. تو ہدایہ کے سے منسلک جتنی بھی شروحات ہیں یا ہدایہ خود کتاب ہے اس کی روایات کو نہیں لیا جا سکتا، وہ قابل قبول نہیں.
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مصنف ہدایہ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، یعنی صاحب ہدایہ ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جو محدثین کے نزدیک خالی ضعف نہیں یعنی ضعیف ہیں، غالباً انہیں علم حدیث سے کم دلچسپی تھی۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے یعنی صاحب ہدایہ ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جو محدثین کے نزدیک خالی ضعف نہیں یعنی ضعیف ہیں، غالباً انہیں علم حدیث سے کم دلچسپی تھی، یعنی جس نے ہدایہ لکھی ہے انہیں حدیث کے علم میں کم دلچسپی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث میں کیسے الفاظ ہوتے ہیں، قال رسول اللہ دراصل ہے کیا، کیونکہ اس میں ساری کی ساری ضعیف احادیث ہیں، اس لیے یہ احادیث قابل قبول نہیں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں، کتب فقہ اگرچہ فی نفس ہی فروعی مسائل میں قابل اعتبار ہیں، کتب فقہ اگرچہ فی نفس ہی فروعی مسائل میں قابل اعتبار ہیں، یعنی اپنی ذات میں کتب فقہ اگرچہ قابل اعتبار ہیں اور ان کے مصنفین بھی بلا شبہ معتبر اور اجلہ فقہا میں سے ہیں، مگر ان کی کتب میں منقول احادیث پر کلی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ کتابیں جو فقہ کی ہیں اپنی ذات میں فروعی مسائل میں قابل اعتبار تو ہیں اور ان کے مصنفین بھی بلا شبہ معتبر ہیں، ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور اجلہ فقہا میں سے ہیں، مگر ان کی کتب میں منقول احادیث پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ان کتابوں میں کسی حدیث کا وجود اس کے ورود و ثبوت کے لیے کافی ہے، یعنی اور نہ ہی ان کی کتابوں میں کسی حدیث کا وجود اس کے ورود و ثبوت کے لیے کافی ہے، کیونکہ بے شمار احادیث ایسی ہیں جو فقہ کی معتبر کتب میں درج ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ موضوع اور گھڑی ہوئی ہیں، یعنی اگر کسی معتبر کتاب سے انہوں نے لے کر کوٹ بھی کی ہیں تو اس محدث نے، اس فقیہ نے جب اپنی کتاب میں اس کو درج کیا ہے تو وہ موضوع یا گھڑی ہوئی بتائی ہیں کہ یہ موضوع ہیں اور یہ گھڑی ہوئی ہیں، تو ان کو کوٹ کرنا درست نہیں۔ مولانا لکھنوی رحمہ اللہ کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں، یعنی فقہائے کرام فقہ مسائل کے ضبط و تحریر سے تو بہرہ ور ہیں، یعنی فقہائے کرام کو فقہ مسائل کے ضبط اور تحریر کرنے کا تو پتہ ہے، لیکن روایات حدیث سے بعض کو کوئی مہارت حاصل نہیں، کون سی حدیث کس وقت کہاں سے کس وقت اور کس مقام پر کوٹ کرنی چاہیے اس میں مہارت نہیں ہے، یعنی فقہ مسائل کو دیگر کتب یا فقہا سے نقل کرنے میں تو ماہر ہیں، مگر احادیث جو بطور دلیل بیان کرتے ہیں ان کی صحت و ضعف سے لا علم ہے کچھ اس طرح کہ کچھ سنن کی کتابوں میں اور موطا کی کتب میں اور امام مالک کی بک میں مسند احمد میں کچھ احادیث ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، جو موضوع ہیں، اور وہ لیکن یہ والے جو فقہا ہیں جنہوں نے فقہ کی کتابیں صرف مرتب کی ہیں وہ ان کتابوں سے احادیث تو لے لیتے ہیں، لیکن احادیث کی صحت کو نہیں دیکھتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو اس میں ان کا علم کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے یہ قابل قبول کلی طور پر نہیں ہے۔ یہ ایک جائزہ ہے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا۔ مزید امام بدر الدین العینی نے البنایہ میں اور عبد القادر قرشی نے اپنی شرح العنایہ فی معرفت احادیث الہدایہ میں، اور امام ضلعی نے نصب الرائیہ میں، اور امام ابن حجر نے الدرایہ میں ان کا پایہ بتا دیا کہ کون سی قابل استدلال ہیں اور کون سی نا قابل استدلال، یعنی ان علماء نے اپنی کتب میں بیان کر دیا ہے کہ کون سی کتابیں استدلال کے قابل ہیں جن کو دلیل بنایا جا سکتا ہے اور کون سی استدلال کے قابل نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب فقہ مسائل ہی ضعیف اور موضوع احادیث سے بیان کیے اور لکھے جائیں تو ان کا وزن کیا ہوگا؟ جب بیس ہی ضعیف یا موضوع احادیث پر ہو تو پھر اس فقہ کا، اس مسئلے کے جواب کا وزن کیا ہوگا؟ کیا معیار ہوگا اس کا؟ کیا انہیں فقہ یا فقہی مسائل کہنا درست ہوگا؟
یہ سوال ہیں جو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اس طرح کی کتب کو پڑھنے کے بعد۔ فقہ کے بارے میں اس قسم کے ریمارکس کوئی نئی بات نہیں۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جس فقیہ نے حفظ مسائل و متون یا ان کی شروح پر اکتفا ہی کافی سمجھا ہو، یعنی اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جس فقیہ نے حفظ مسائل اور متون یا ان کی شرحوں پر اکتفا ہی کافی سمجھا ہو، یا اپنے مسلک کے مسائل اور علم الخلاف میں مہارت پیدا کرنا ہی اہم سمجھا ہو، تو وہ فقیہ تو ہوگا، مگر اس فرق کے ساتھ کہ وہ اپنے مسلک کا فقیہ ٹھہرے گا، یعنی اپنے مسلک کے مطابق تو وہ صحیح فقہ بیان کر رہا ہے، لیکن ضروری نہیں اس کی فقہ اسلامی فقہ کہلائے۔ جبکہ فقاہت کی منصبی شرائط کچھ اور ہیں، یعنی ایک فقیہ جب فقیہ کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں تو کچھ اور ہیں جو اوپر کے اقتباسات میں علماء نے ضمناً بیان کر دی ہیں۔ شخصی استنباطات اور اجتہادات اگر موافق حدیث ہیں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یعنی اگر کسی انفرادی شخص نے کوئی استنباط کیا، اجتہاد کیا، اگر اس کا اجتہاد، اس کا استنباط حدیث کے مطابق ہے تو وہ قبول کیا جائے گا، وہ قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ اس طرح نص اور اس کے فہم صحیح میں بھی ملاوٹ فقہ نہیں، یعنی دلیل، نص قرآن و حدیث کی دلیل اور اس کے فہم صحیح میں ملاوٹ کر دینا، یہ بھی صحیح فقہ نہیں ہے۔ انہیں رد تو کیا جا سکتا ہے مگر صحیح حدیث کو نہیں رد کیا جا سکتا، کیونکہ وہ فقہ کی روح ہے۔